السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا لاکھ آپ ٹھیک کہاں ہیں؟ سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی ہندوستان دہلی سلامت رہیں، زندہ رہیں۔ جی تو حضرت سب سے پہلا تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے آپ کا عقیدہ ہے، آپ مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہ، تو آپ انہیں غاصبین فتح بول ٹھیک ہے؟ صحیح تو میرا بولتے یہ ہیں۔ سوال ہے کہ ہاں یہ مان لو شیخین ہیں یا اور دیگر اصحاب ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی معاذ اللہ، تو میں سمجھتا ہوں جیسے اگر انہوں نے ایسے کام کیے ہیں تو انہوں نے زندگی مطلب پھر کیسے گزاری ہوگی، کیونکہ ان کی لگژری لائف ہونی چاہیے نا کیا سمجھ نہیں آیا؟ کیا کیسے کیا؟ کہ میرا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے مال غصب کیا ہے تو پھر انہوں نے زندگی مطلب ایسے عابدانہ زاہدانہ کی گزاری ہے، زندگی لگژری زائدانہ تھے لائف ان کے؟ جی ہاں میرا یہی دعویٰ ہے۔ تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے زمانے میں مثلا کچھ افراد کا میں ذکر کرتا ہوں۔ مثلا ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا۔ ہم نے اس کے زمانے کو نہیں دیکھا، لیکن قریب العہد ہے۔ وہ کون تھا؟ مثلا اسٹالن، جوزف اسٹالن۔ جوزف اسٹالن روس کا صدر تھا، اور لینن کے بعد جو بولشوک ریولوشن تھی، اس کے بعد لینن پہلا اس کا سربراہ تھا، پھر وہ سیکرٹری جنرل بنا کمیونسٹ پارٹی کا۔ تو سنہ 1920 سے لے کر 1920 میں لینن زندہ بھی تھا تو پاور اسی کے ہاتھ میں تھا۔ تو سنہ 1953 تک 53 تک اس کی پاور تھی۔ اگر آپ اس کی زندگی کو دیکھیں، اس کی زندگی بہت شاہانہ زندگی نہیں تھا۔ وہی اسٹالن کیا تھا؟ اسٹالن کمیونسٹ تھا، اللہ پہ اس کا ایمان نہیں تھا۔ وہی تھا جس نے ملینز کو، ہزاروں کو نہیں، لاکھوں کو نہیں، ملینز لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ اس کے جو گلاگز ہیں وغیرہ، اس کی کہانی اب کافی مشہور ہے، لیکن اس کی زندگی اگر آپ دیکھیں بہت ہی، وہ اس طرح نہیں تھا کہ کھانا وہ کھاتا تھا تو بہت شاندار کھانا نہیں، کپڑے وہ اگر پہنتا تھا تو بہت ہی شاندار نہیں۔ اگر وہ اس کا مکان بھی دیکھیں، جس مکان میں وہ رہتا تھا، وہ ایک ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا مکان تھا، لیکن وہ بہت ہی معمولی سا مکان تھا۔ ماسکو سے باہر اس کو کہتے تھے اپنا، اس کا ڈویچہ، اپنے ڈویچے میں رہتا تھا۔ اس کے گارڈ وغیرہ ہوتے تھے، اس میں کوئی 10-15 کمرے تھے، لیکن وہ صرف ایک کمرے میں رہتا تھا۔ ایک ہی کمرے میں اس کا دفتر بھی تھا، سوتا بھی وہی تھا اپنے اس دفتر میں۔ ایک صوفہ تھا، اسی صوفے پہ سوتا تھا وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لوگ جو پاور پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ اکثر شروع میں ان کا یہی طریقہ کار، ان کے یعنی بعد میں جا کر شاہانہ زندگی آتی ہے، آگے والے نسلوں میں راحت طلبی آتا ہے۔ جو جیسے وہ اقبال کا شعر ہے، تجھ کو سناتا ہوں میں تقدیر کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، ٹھیک ہے نا۔ آپ اگر دیکھیں وہ مثلا مغلوں کی زندگی کو بھی دیکھیں تو شروع میں ان کے بادشاہ جو تھے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، بعد میں آنے والے نسلیں جو ہیں وہ نہایت ہی، وہ کیا ہو گئے، ان میں عیاشی آ گئی، ان میں بہت عیش و طرب آ گیا۔ تو یہ جو لوگ حکومت بناتے ہیں، وہ امپائر بناتے ہیں، وہ لوگ خود زیادہ عیاشی میں نہیں لگتے۔ وہ جو لوگ امپائر بناتے ہیں ان کا سارا دھیان توجہ یہ ہوتا ہے کہ امپائر ہم کیسے بنائیں۔ وہ وہی کریں گے جو ان کی مصلحت میں ہوگا۔ ہاں، وہ سادہ زندگی گزاریں گے، وہ انرجی ان کا کس طرف جائے گا؟ امپائر بنانے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کا کہنا کہ مثلا ان کی زندگی سادہ تھی، یہ بھی میں نہیں مانتا کہ زندگی عمر کی بہت سادہ تھی۔ وہ میرا ایک تقریر ہے اسی انٹرنیٹ پہ، آپ دیکھیے، میرے وہ یوٹیوب پہ، ہاں سنا ہے نا، ہاں وہ آپ نے سنا۔ تو ہم نہیں مانتے کہ پہلی بات ہے کہ زندگی سادہ تھی۔ ہاں یہ تھا کہ مثلا جس طرح روم کے بادشاہ تھے اس طرح ان کے پاس محل نہیں تھے، جیسے معاویہ کے پاس محل تھے، اس طرح نہیں تھا زندگی، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال وہ یہ دلیل نہیں بنتا کہ اگر ایک شخص خود شاہانہ زندگی نہیں بسر کرتا تو وہ غصب نہیں کر سکتا، وہ حکومت کا غاصب نہیں ہو سکتا، یا فدق کا غاصب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حکومت پہ رہنا، حکومت کرنا، یہ بذات خود اس میں بڑا لذت ہے، اس میں بڑا انجوائمنٹ ہے۔ مثلا جو شخص آپ کے ملک میں، مثلا ہندوستان میں لوگ صدر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، تو بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ ویسے بھی چاہے آرام زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، بہت آرام کی شاندار زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وہ بہت محنت کرتے ہیں کہ میں صدر بنوں، بہت محنت کرتے ہیں کہ میں وزیر بنوں،
یا میں وزیر اعظم بنوں. کیوں؟ کیونکہ پاور میں خود بہت جو وہ مزے پاور میں جو لذت ہے وہ نہ کھانے میں ہے، نہ پینے میں ہے، نہ لباس میں ہے، نہ محل میں ہے. وہ خود پاور، خود یہ کہ لوگ آپ کی احترام کریں، آپ جس کو چاہیں اور وہ جس طرح حکم دے دیں، یہ خود مطلوب ہے لوگوں کے لیے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی جی، آپ جیسے بتا رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ حضرت وہ کرنے، مطلب میں وہی بات جاری ہے کہ جیسے صدر وہ اپنے قبضے میں لیا، تو مطلب اس کا کیا ریزن تھا پھر؟ ریزن اس کی دو چیزیں تھی نا، دو چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑا جائیداد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہی سے مسلمانوں کے امور کو چلاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ، کیونکہ اسی حدیث میں ہے نا کہ حضرت زہرا سلام بخاری میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب فدق طلب کرنے کے لیے آئیں تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح وہ خرچے کرتے تھے میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا. اسی ہی سے اہل بیت کا خرچہ نکلتا تھا، میں اہل بیت کا خرچہ اسی سے دوں گا، لیکن میں اس کو چینج نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جو امور تھے، لشکر کے خرچے ہوتے ہیں، مثلا فقراء وغیرہ لوگ آتے ہیں، مال طلب کرتے ہیں، ان سب کا کس سے وہ کور کرتے تھے؟ فدق کی آمدنی سے وہ کور کرتے تھے. تو یہ بہت بڑا آمدنی تھا. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب نہیں تھا، فرض نہیں تھا کہ یہ کام کریں، کیونکہ یہ فدق ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے. دیکھیں، اگر وہ اپنی ذاتی ملکیت سے خرچ کرتے ہیں مسلمانوں پر، تو ان کی وفات کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے وارث بھی یہی کام کریں. مثلا میں ایک شخص ہے، اس کا باپ بڑا امیر ہے، اس کی آمدنی ہے ہر مہینے میں 1 کروڑ ہے فرض کرنا. وہ 1 کروڑ والد صاحب جو وہ سب فقراء میں بانٹتے ہیں ہر مہینے. اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ فیکٹری جو تھا، جو بھی جائیداد ہے، وہ وارث کا بن جاتا ہے. وہ وارث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کرے، پھر وہ وارث کی اپنی ہے، اپنی صلاحیت ہے. وہ اگر چاہے تو والد کا کام جاری رکھے، ٹھیک ہے، اچھا کام کیا. اگر نہ کرے بھی اس کی اپنی مرضی، کیونکہ وہ جائیداد اس کی اپنی ہے. یہ جائیداد جو تھی مسلمانوں کی نہیں تھی، جائیداد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جائیداد. تو ایک تو بات یہ ہے کہ حکومت، ابو بکر حکومت کیسے چلائے گا؟ اس کے لیے فدق اس کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر کے سامنے جو حزب اختلاف ہے، جو اپوزیشن پارٹی ہے، جو اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی، وہ کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام. اگر ان کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہو، اتنی بڑی آمدنی ہو کہ اس سے وہ حکومت بھی چلا سکتے ہیں، تو یہ ابو بکر کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ اگر اپوزیشن کوئی بھی حکومت ہو، اس کی اپوزیشن پارٹی جو ہے اگر وہ کمزور ہے، فقیر ہے، اس کے پاس وسائل کم ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے. تو اس کے لیے ابو بکر وہ نہیں کر سکتا تھا کہ حکومت کا جو سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ ہے وہ اپنے اپوزیشن پارٹی کو دے دے. یہ اس کے ممکن ہی نہیں تھا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. اس لیے اس نے فدق پہ قبضہ کیا، کیونکہ اگر یہ آمدنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہوتے، تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں لوگ کہ وہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے ہیں، کسی شخص کے پاس آمدنی ہے، تو اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. اگر اس کے پاس پیسے ہیں خرچ کرنے کے لیے، لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو، اور لوگوں کی اس طرح اجتماع ہو ان کے پاس صاحب دولت ہونے کی وجہ سے، اور حکم کریں.